السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جے آر نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم جنگ ملازکرد کی بات کر رہے تھے اور ہم نے آپ کے سامنے سلطان علیٰ ارسلان کی کچھ باتیں رکھی تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے جنگ ملازکرد کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ سلطان علیٰ ارسلان نے اپنے بہادر مجاہدین کو لے کر دشمن کی طرف نکل پڑے۔ اس دوران میں رومی فوجی ملازکرد کو فتح کر کے پامال کر چکے تھے۔ سلطان علیٰ ارسلان کی پیش قدمی کا حال سنتے ہی کیسر نے اپنی فوجوں کو یکجا کر لیا اور ملازکرد اور خلات کے درمیان مقام الزہرا پر جمع کر دیا۔ جمعرات کے دن سلطان علیٰ ارسلان بھی اس مقام پر پہنچ گیا اور رومی لشکر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے قیصر کے پاس صلح کا پیغام بھیجا، مگر قیصر نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا: اگر سلطان علیٰ ارسلان صلح کا خواہش مند ہے تو وہ اپنے اس مقام کو جہاں اس وقت وہ مقیم ہے رومی فوج کے لیے پڑاؤ کے لیے خالی کر دے اور اپنا محل، اپنی صداقت اور تمام چیزیں ہمارے حوالے کر دے۔ قیصر کا یہ جواب سلطان علیٰ ارسلان کو بالکل پسند نہیں آیا اور اس نے جنگ کی تیاری کر لی، مگر سلطان کے امام الصلاۃ اور فقیہ ابو نصر محمد بن عبد الملک بخاری نے مشورہ دیا کہ آج جنگ نہیں کرتے بلکہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے وقت تمام مسلمان جمعے کی نماز پڑھیں گے اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے دعا کریں گے، ہم جمعے کے بعد حملہ کریں گے۔ سلطان علیٰ ارسلان نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور جمعے تک کے لیے جنگ کو ملتوی کر دیا۔ دوسرے روز سلطان علیٰ ارسلان نے مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب روئے، اور سلطان علیٰ ارسلان کی فوجیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتی رہیں اور خوب روئیں۔ اس کے بعد سلطان علیٰ ارسلان نے فوج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی شہادت چاہتا ہے وہ یہاں پر ٹھہر جائے اور جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ اب یہاں کوئی سلطان اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور سلطان علیٰ ارسلان نے تیر کمان پھینک دی اور تلوار ہاتھ میں اٹھا لی اور سفید کپڑے پہن لیے اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہی میرا کفن ہے۔ یہ باتیں سن کر سلطان علیٰ ارسلان کے سپاہیوں کے دل جوش شجاعت و شوق شہادت سے مالا مال ہو گئے اور سلطان علیٰ ارسلان کی فوج رومی فوجیوں پر ٹوٹ پڑی۔ جنگ چل رہی تھی، جنگ کے درمیان ہی سلطان علیٰ ارسلان کو پھر اللہ رب العالمین کی یاد آئی اور جنگ کے درمیان ہی وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور بجلی کی طرح لشکر مخالف پر حملہ آور ہوا۔ پہلے ہی حملے میں رومی جنرل باسیلاسیوس شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور وہیں پر ان کا سردار قیصر بھی موجود تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی موقع پر گرمی کی شدت کی وجہ سے قیصر اپنے خیمے کی طرف مڑا تاکہ تھوڑی دیر سائے میں آرام کر لے۔ اس کی فوج نے جب اس کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کی فوج بھاگنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی فوج پیچھے ہٹنے لگی ہے تو وہ میدان میں آیا اور سلطان علیٰ ارسلان کی فوج سے مقابلے کے لیے ڈٹ گیا، مگر اب ہوا کا رخ بدل چکا تھا، فوج کا بڑا حصہ بھاگ گیا تھا۔ سلطان علیٰ ارسلان کی فوج نے قیصر کے فوجیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قیصر اپنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کار جب اس کے ارد گرد کی فوج کٹ گئی اور وہ خود زخمی ہو گیا، اس کا گھوڑا بھی قتل ہو گیا تو وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا، مگر ایک شخص نے اسے پکڑ لیا، اسے گھسیٹتا ہوا لشکر میں لے آیا۔ آخر کار اس لشکر کو سلطان علیٰ ارسلان کے پاس لایا گیا۔ قیصر کو لشکر میں سلطان علیٰ ارسلان کے پاس لایا گیا۔ رات اس نے لشکر میں گزاری اور صبح کو سلطان کے سامنے اسے پیش کیا گیا، اور اس طرح مسلمان فوجوں نے کفار کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا اور قیصر کو بھی گرفتار کر لیا۔ حاضرین کرام، تو یہ تھی جنگ ملازکرد کی کچھ باتیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔